سب کو جو ہے نا اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا، آپ کے اکثر پروگرامز ہم دیکھتے ہیں جو آپ بائک پہ پولیس والے روک رہی ہیں، اپنے وہ شراب لے کے جا رہے ہو، اسی لیے یہ سرکاری نمبر پلیٹ والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، کیا ان کو یہ الاؤ ہوتا ہے کہ اپنے آفس ٹائمنگ کے بعد اس کو یوز کریں یا اپنے پرسنل کاموں میں یوز کریں، یا اس قسم کی کوئی چیز یہ الاؤ ہے لوگوں کو سرکاری نمبر پلیٹس کو؟ پنجابی کی ایک مثال ہے کتی چورانا راڑی، بڑی مشہور مثال ہے، بڑی پوائنٹ پہ ہے یہ۔ تو جب کتی چوروں کے ساتھ مل جائے گی تو کھرا کیا پکڑے گا؟ وہ تو کھرا نہیں پکڑ سکتی۔ کھوجی جڈا مرضی زور لا لے، کتی رڑی ہوئی سب چور کیوں پڑ کے دے گی؟ تو اس کا سادہ سا جواب نہیں ہے، بالکل الاؤڈ نہیں ہوتا سر، لیکن گھر والا گھر نہیں سمجھ سکتا آپ کو۔ گھر والا گھر ہوگا تو پوچھے گا نا سر، ایوری ون از کرائم پارٹنر، دے آر ہیڈز ان گلوز ود ایچ ادر۔ یہ میں نے ابھی ریسنٹلی، آپ کے تو خیر نالج میں ہو گئی، وہ اسٹوری ایک پڑھی تھی، کسی کنٹری کی تھی، وہ بچی کو اسکول چھوڑنے کے لیے ان کے سرکاری گاڑی چلی گئی، اس نے جو ہے وہ شکایت لگائی کہ جی اس طرح سے ہمارے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے، یہ میں بتاتا ہوں ہاں سر، قومیں وہ ہوتی ہیں جہاں پر سرکار کی سواری پر آنے والے بچے کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے بچوں کی جانب سے تعلیمی ادارے میں، he tried to influence us, he is trying to harass us with his power۔ سر کتنے مرلے کا، کتنی کنال کا ہے، کتنے مربع کا پرائم منسٹر آف گریٹ بریٹن کا گھر ہے، آپ کو پتا ہے؟ 5-6 مرلے۔ یہ پیچھے بڑا روڑا پڑا کہ اس کے یہ جو آپ پرائم منسٹر ہے، اس کے بچے نا جتنے رومز اویلیبل ہیں ایک روم کم تھا، تو انہوں نے علیحدہ کسی گھر میں ایک روم لیا، میرا بچہ ہوتا رہنے۔ سر یہ قوم ہے سر، تاج برطانیہ میں سورج کا روم نہیں ہوتا تھا سر۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہوا کہ آپ کو بڑی مہذب قوم ہے سر، خدا رہا اپنے بچوں کو بتائیں سچ، ان کو بتائیں کہ ہم کتنے بدبخت لوگ ہیں، ہم نے کتنی زیادتیاں کی ہوئی ہیں اس سبزے لالی پرچم کے ساتھ۔ یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کو پہلے تو ایک دور تھا کہ ہم بھور بھور کے کھا رہے تھے، اب ہم اڑا کے اپنے اب اس کے ساتھ ہم وہ حال کر رہے ہیں جو شادی کے کھانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں کوئی روڑ گیا، کوئی ڈول گیا، کوئی کھا گیا، جو ہو سکتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ It is a big shame۔ میں تو آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ یہ جو لوگ بچپن سے اپنے بچوں کو طاقت پریکٹس کرنے کی عادت ڈال دیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ماں باپ کو پنچنگ بیگ بناتے ہیں، پھر تھوڑی ماں دے سر چٹے بال آندے نے تو روڑی ہوندی بہ گئے، پتر گل نہیں چھندا، ابا دس رہے ہوندا ہے، اما دس رہی ہوندی تیرا پیو ایسی، کہتے واٹس ایور واٹ، کیا کیا ہمارے لیے، وہ کھانا پینا ہی جر رہا ہوندا ہے، کیوں؟ کیوں بھائی لقمہ حرام گیا ہوا ہے۔ سر امیجن کریں نا، وہ لنڈن میں پڑھ رہا ہے تو پیو نو کہہ رہے ابا تو کیتا کی میرے لیے، ابا وزارتاں دے رہے، صفائیاں دے رہے، اوے بدبخت تجھے صفائیاں دینی چاہیے، یہ جوتے تو نے اپنے سر پہ خود رکھے ہیں، یہ خاک کے بٹل تو نے اپنے سر میں خود ڈالے ہیں، یہ بچہ تو نے خود اپنے لیے تیار کیا، کوئی 4 جوتے تیرے سر میں مارے گا، کوئی 6 جوتے لوگوں کے سر میں مارے گا، لیٹ ہم ڈو سو، اور اس کے بعد پھر اپنی منزل پر جب پہنچے گا تو دیکھ کر وہ کیا جو اس کا نصیب ہوگا وہ دیکھ کر تو وہ بھی سکون سے بیٹھ جائے گا۔ لائک ایک لقمہ حرام نے 2-3 جنریشن تباہ کی ہوتی ہیں سر، حرام جو ہوا سر پھر ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ڈی ایس پی صاحب نہیں، ایک ڈی آئی جی صاحب پچھلے دنوں، اللہ غنی کی رحمت کرے، اب میں تذکرہ نہیں کروں گا، ایک ایسی حالت میں اس دنیا سے گئے کہ وہ ایک اور آفیسر کے ساتھ آدھی رات کو ایک مشاعرے میں مشغول تھے، جس مشاعرے میں صرف وہی 2 تھے، آپ سمجھ رہے، جی جی۔ اور پھر وہ بھائی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو پھر اس پوری جگہ کو کارڈن کر دیا گیا، اس ڈی آئی جی کی جس کا پاؤں زمین پر نہیں لگتا تھا سر،
انتقال کے 2 سے 3 ہفتے بعد اس کی اہلیہ اور اس کی اکلوتی بیٹی they came to me, they visited me. اور انہوں نے آ کر ہمیں جو فیکٹس اور ریالٹیز بتائیں سر، اس کا اتنا سا بھی ہم نے ٹیلی ویژن پہ نہیں رکھا سر. باپ کی شاید ابھی جسم سے گوشت نہیں گلا ہوگا، بچی کے پاس اسکول کی فیس دینے کے پیسے نہیں تھے. ارب پتی آدمی سر، بیوی بتا رہی ہے کیا ہنڈی، کیا حوالہ، کیا ڈالرز کے ایکسچینج، کیا منی لانڈرنگ. ہی واز انٹو ایوری تھنگ. بٹ چند دن بعد اس کی بچی کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اسکول کی فیس دے سکے. سو یہ ریالٹیز ہے. پتہ نہیں ہم کدھر بزی ہوئے میں. وہ جب سانس چل رہی ہوتی ہے نا تو میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے اچھا میں مر جاؤں گا نا تو میں مرنے سے پہلے نا یہ کر جاتا ہوں، اگر یہ ہو جائے گا تو یوں سنبھال لیں گے، یہ ہو جائے گا تو یوں سنبھال لیں گے. وہ نا تھوڑی قبر تے فیتا بھی آکھن آنا ہے کہ نہیں آنا. یو ڈونٹ نو دس. پھر بس ہمارے ادھر کرسی کا کچھ عجیب سا ہی نشہ ہے. کسی بات سے وہ ایک مجھے کہانی ادھر یو کے کی یاد آ گئی. وہاں پہ بھائی صاحب ہیں تو وہ نئے نئے جب وہاں پہ شفٹ ہوئے تو ان کو ڈاکومنٹس انہوں نے کہا یہ اپنے علاقے کے میئر سے جو ہے نا آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں. میں میئر کتنے لگتا پھراں گا. انہوں نے نیٹ پہ سرچ کی تھی، وہ میئر تو آئے انہوں نے ای میل پا دی تھی کہ جناب میں ڈاکومنٹ سے ٹیسٹ کرانا اپوائنٹمنٹ کے لیے. ہاں اپوائنٹمنٹ کے لیے. سر اگلے دن صبح 9:30 بجے پہل ہوئی ہے. دروازہ کھولا، جی کون؟ میں جی آپ کے علاقے کا میئر ہوں. آپ نے کہا تھا کہ اٹیسٹیشن کرانی لائیں جی کون سے ڈاکومنٹس ہیں. میئر صاحب نے باہر کھڑے ہو کے اس کا جی یہاں پہ آپ امیجن کریں کوئی بندہ میئر لاہور ہو تو لاہور کا ہر بندہ اس کے باپ کا نوکر ہو. سر میئر کا گاڑی نکلے، ڈالا نکلے گا. میں بھی کسی بڑے آدمی اور کی بات نہیں کر رہا، میں ضلع انتظامیہ کے سیاسی سربراہ کی بات کر رہا ہوں. میئر کی سر اس کا ڈالا نکلا، 6 بندے انجو ڈا کے رکھتے. سر بندے کو بندہ ہی نہیں جانیں گے. ایسا ہی ہے سر کوئی سڑک پہ آئے گا چپیڑا مار کے کل لال کر کے سائڈ پہ کرنے. تینے پتا میئر صاحب آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے انا ہے، تینے پتا سرکاری گاڑیاں. سر کیسے کیسے پروٹوکولز ان کے لیے جو لگے سر رات کو اچھا وہ کہتے ہیں 13:15 سے میں رات کو ڈیفینس سے گھر جا رہا تھا تو اچانک سے ایچ بلاک سے ایک ڈالا نکلتا ہے. اب مجھے اندازہ ہوا کہ ڈالا 3 لینز ہیں اور وہ 3 لینز روک کر ڈالا جو ہے فاسٹ ٹریک میں آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے ایک اور شاہ صاحب کی گاڑی جا رہی تھی، بادشاہ سلامت کی. اب یہ اس کے پروٹوکول پہ، اور یقین مانے یہ 20-25 ہزار والا ڈرائیور اس گاڑی میں سارے لوگ 20-25 ہزار والے ہیں. ان سے علیحدہ بلا کے بات کریں نا تو کہیں گے بھائی جی روٹی پوری نہیں ہو رہی، اے جن دے پیچھے سے نسی لے گیا ساڈے بالاں دا خیال نہیں رکھتا اسی آتی چاہ. لیکن جب وہ سڑک پہ آئے گا ڈالے پہ بیٹھ کے وہ کہے گا سب دی ایسی دی تیسی جو فرعون میں گا. اچھا اب ان کا اختلاف ہو گیا کسی سبز نمبر پلیٹ والی کرولا کے ساتھ. اچھا انہوں نے سینڈوچ کر دی سر گاڑی سینٹر میں دبا لی. اب مجھے ایک لمحے کے لیے لگا کہ یہ مجھے اس کا کہیں یہ ہٹ کرے گا. اب میں تو مینٹلی طور پر، ہمارے تو 10 معاملات اور ہوتے ہیں، میں تو مینٹلی طور پر اپنی سچویشن میں ہوا نا کہ ہاؤ آئی نیڈ ٹو ڈیل ہم. اچھا ہم نے سلو ڈاؤن کی، پیچھے بریکوں کی چاں 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 شروع ہو گئی. اب انہوں نے وہ آدمی اگلی گاڑی والا جب نکلا اس نے اپنے اس بابلے کو جس نے سمجھایا کہ بس کر روک لیا، اس گاڑی کو رستہ دیا. پتہ چلا اس میں خواتین تھی، وہ کسی اور آفیسر کے بچے تھے. لیکن یہ صاحبان جو ہیں یہ کسی اور خمار میں تھے. سو یہ سیر کو سوا سیر والی کہانی ہے. یہ تو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی سر. یہ ہر کسی تو اتنے کوئی نہ کوئی روم اویلیبل ہے تو تم تو پورے نہیں لے سکتے کہ کتنا ٹاکرا ہو. بالکل ایسے ہی سر. اچھا ایک اور چیز بتائیں ہمیں کہ آپ کے مطابق آپ کی لائف کی اب تک کی جو ہے نا کوئی سب سے کوئی خطرناک قسم کی کوئی سٹوری جو آپ نے ابھی تک کی ہو. سر میں خطرے سے زیادہ میں امپیکٹ پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. خطرہ تو اللہ کو بہتر پتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جی ہم جا رہے ہیں بہت خطرناک معاملہ، آگے جاتے ہیں اللہ نے چیزیں سموتھ کی ہوتی ہیں.
اور کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جناب یہ تو ایسے ہلوا بس 2 منٹ میں ہم کیے اے گئے تو اے آئے تو پتہ چلتا ہے واپسی درا ہی نہیں لگ رہے. تو یہ اللہ کو بہتر پتا ہوتا ہے. امپیکٹ پہ میں بات کروں گا سر. ایک خاندان قبیلہ جو ہے ایک بھٹے پر ملازمت کرتا تھا. ٹھیک ہے. اب بھٹے مالکان نے ان کے کھاتے لکھ کر ان پر اتنا قرض ڈال دیے جس کے وہ حق بجانب نہیں تھے. ان پر ایسی پابندیاں تھی کہ اگر انہیں سانس بھی لینا ہے تو اس کی مرضی سے. ان کا واقف شاکف نے جا کے ریٹ کر کورٹ نے بلایا. انہوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے کہا جی میرے مقروض نے این کاپی لی جا کے عدالت میں. عدالت نے کہا جی کہ یہ دے آر فری پاکستانی جی آزاد لوگ ہیں. قرضہ جو دینا ہے وہ آپ لوگ بیٹھ کر بات کریں اور ان کو کریں. اب عدالت نے کہا کہ جی ان لوگوں کو ان بچوں کو فیملیز کو 34-35 کے قریب لوگ تھے ان کو کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ جو کمپلیننٹ ہے اس نے بتایا کہ جی وہ حبس بیجا میں اور سال سے پولیس کو حکم دیا. پولیس نے ڈالے لیے جناب. ڈالوں میں ان کو بھرا جیسے توڑے نہیں پھینکتے اندر بوریاں. اس طریقے سے بابے مائیاں بندے بندے سارے اندر جا کے عدالت اٹینڈنس لوائی. بندے کورٹ کے سامنے پریزنٹ کیتے اور کورٹ نے آرڈر یہ دیا کہ جی یو پیپل آر فری پاکستانیز یو کین گو ویئر ایور یو وانٹ. باقی جو فائنینشیل معاملات ہیں وہ علیحدہ ہے. اگر ایک بندے نے دوسرے کا قرض دینا تو اس کو اپنا بندی نہیں بنا سکتا. وہ آزاد آدمی اس کی آزادی ایک علیحدہ معاملہ ہے. قرض ایک علیحدہ معاملہ ہے. پولیس کو انہوں نے کہا جی کہ آپ انشور کریں کہ ان کو بھی تنگی نہ ہو. اچھا عدالت کے حکم پر پولیس نے کیا کمال انشور کیا. انہیں ڈالوں میں واپس بٹھایا. واپس بٹھا کر اسی بھٹے پر جا کر واپس جمع کرا دیا. جہاں سے لے کر آئے تھے اتنے جا کے واپس جمع کرا. دے کانٹیکٹڈ اس. میرے کہ مجھے ڈاکومنٹس نہیں ہے وہ. تو پھر ہم لوگ وہاں پر گئے. وہاں پر شدید ریزسٹنس تھی اور وہاں سے 30-34 لوگوں کو نکالنا اٹ واز سم تھنگ لائک اے ہرکولین ٹاسک. اس میں وہ ایک ماں تھی بیچاری وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے مجھے وہ بچے نے بتایا کہ میری ماں اندر ہے یہ وہ. اور ان کو بڑا یہ ٹیوب ویل کے پٹوں کے ساتھ مارا کرتے تھے. کیا بوڑھا بنا تھے کیا بچہ. لڑکیاں جو ہیں ان کے لیے عجیب قسم کی اذیت تھی وہاں پر. میں اس پہ کیا بات کروں. لائک ہمیں وہاں پر ان کو اکٹھا کرنے میں اب ظاہر بھٹے والے آپ کو پتا ہے وہ بندوق لے کے آ گیا کوئی کچھ لے کے آ گیا کوئی کوپ دی دھمکی دے رہا ہے کوئی توپ دی دھمکی دے رہا ہے. ہاں تو اللہ کا شکر ہے سر میرا براٹ اپنا دہی علاقے کا ہے. مجھے پتا ہے کون سا دروازہ پاؤں کے ساتھ کھولنا ہے اور کون سا دروازہ سلام کے ساتھ کھولنا ہے. تو جو ٹھڈے سے کھولتا ہے میں ٹھڈے سے کھولتا ہوں. جو سلام سے کھولتا ہے میں سلام سے کھولتا ہوں. اور اس پر میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں. مجھے امید ہے کہ میں کسی سے ظلم نہیں کرتا. ان 33 کے 34 لوگ تھے. ان کو وہاں سے لیا. سچویشن یہ تھی کہ ہماری گرینڈ کیبن میں لائک ہر گاڑی کی کیپیسٹی ہے. گاڑیوں میں سب سے بڑی کیپیسٹی والی ہے ہی گرینڈ کیبن. یہ ارسلان صاحب کو پتا ہے کہ اب اس ریتلے علاقے سے ان لوگوں کو گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے گاڑی نکالنا واز لائک کہ گاڑی کہے کہ جناب میں نے تو زمین چھوڑنی میں وہ ہلے ہی نہیں. اور پھر وہ کوئی سوٹا لے کے کوئی ڈنڈا لے کے کوئی بندوق کی دھمکی دے رہا ہے کوئی ادھر سے فائر کر رہا ہے کوئی اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ہم ان لوگوں کو لے کر نکلے. اب ہمارے لیے اذیت یہ تھی کہ ہم نے لے کے کہاں جانا ہے. بندے تو اسے لے لے ہوں کتنے لے کے جانا. ہم متعلقہ چوکی گئے. اب پولیس کہے جناب ساڈا کی لینا دینا. اور میں کہا بدبختو تسی اتنے واپس آ گئے نہ کہ جی چھڑ دیتے تو جتنے مرضی ساڈے سر کان قسمہ دا. ہم نے وہاں پر انہیں کہا کہ جی آپ ان لوگوں کی ریسیونگ بنا کے انہوں نے کہا جی ریسیونگ کتوں سی بنائی ساڈے کول تے کھاتا ہی کیوں نہیں ہوندا. میں کہا جناب سادہ کاغذ تے لکھ کے دے دیو کہ اے بندے اے بچے تھوڑے کو پہنچ گئے نا. اچھا جی اب انہوں نے لکھ دیا. انہوں نے لکھ دیا سارا کچھ. اب لکھ کے جب انہوں نے کاغذ پکڑایا تو نہ ہی انہوں نے کہا انہوں نے لے بھی جاؤ.
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਤੋਂ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। 34 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਕਰੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਆਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਤੋਂ ਖਵਾਣੀ ہے. اسی وہ بندے پھر لاد لیں گاڑی ہے سر. اب مجھے پھر سمجھ نہ آئے. میں نے دفتر رابطہ کیا, میں نے دفتر فون کیا, میں نے کہا نا سارے کھانا کھانے کا بندوبست کراؤ, باقی بعد میں دیکھ لو. ہم ان لوگوں کو لے کر گلبرگ لاہور اپنے دفتر, اب گاڑی میں کسی نے پیشاب کیا ہوا, کسی نے الٹی کی ہوئی ہے, چھوٹے بچے تھے, اور جو بزرگ خواتین تھی ان کی عمریں بھی کوئی 70-80 سال کی خاتون ہے. اب آ کے تو ان کو فریش کروایا, ان کے ڈریسز کو جو پاسبلی ہو سکتا تھا وہ کیا, پھر ہم ان کو ان کے عزیز و قارب کے پاس چھوڑ کر آئے. اب اس اسنا میں وہی بات کہ مکالہ کروانے کے لیے ایک چینل باقاعدہ پورا میدان میں آیا. ان کے کرائم رپورٹر کی مجھے کال آئی جب میں وہاں پہ متعلقہ چوکی میں تھا کہ میاں صاحب پٹیا آیا نا, کوئی ہاتھ تھوڑا نہیں ہو سکتا. ہم نے خیر وہ کال چلا دی. سر پورے چینل کو اتنی آگ لگی کہ انہوں نے لاہور سے اپنی ڈی ایس این ایوا بھجوائی ہمارے خلاف پروگرام کروانے کے لیے, اور اس کی لائن کیا رکھی کہ میاں عمران ارشد ایک بھٹے سے لیبر اغوا کر کے دوسرے بھٹے پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے لیے 3 لاکھ روپے اس نے لیا. اچھا, اب جب یہ وہاں پہنچے, اللہ بڑا غفور رحیم سر, وہ بچے, وہ بزرگ, وہ مائیں, وہ جوان وہ موجود ہیں. انہوں نے کیتا اس لوگ جڑا کرنے دا حق سی, کیونکہ ہم نے تو سر پیچھے پوچھا بھی نہیں نا بعد میں, ہم نے تو پہنچا دیا, بس ختم ہو گیا سر. اب ہم نے ان کو اللہ معاف کرے, ہم ان پہ کوئی یہ تو نہیں کر سکتے کہ انہیں چاٹ کے گئے تو ساڑھے نوکر ہو گئے. They started their new life. سر انہوں نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو ہونا چاہیے تھا. اب ان کے پاس واپس آ کے پروگرام چلانے کے لیے ایک آڈیو بھی نہیں تھی. انہوں نے آ کے پروگرام چلایا جس میں انہوں نے پورا پروگرام, ویڈیو چل رہی ہے, 2 بندے بات کر رہے ہیں, او تھیٹا بڑھا رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ اس کے اوپر اپنی نریشن دے رہے ہیں جھوٹی سچی. انہوں نے ہمیں اپنی وہاں کی ریئل ویڈیوز بھیج دیں, اچھا, جس میں وہ ان کے ساتھ پورا ستھرا سلوک کر رہے ہیں. میرے لیے تو ایک سچویشن تھی کہ بھائی ان کی ایسی کی تیسی انہوں نے یہ کیا کیا. تو پھر جو ہمارے چاہنے والے اور محبت کرنے والے ہمارے کچھ بھائی تھے, انہوں نے بتایا کہ عمران ایک بات یاد رکھو, تمہیں اللہ نے دی ہے عزت, تمہارا رکھا ہے اللہ نے بھرم, پورا چینل تمہارے خلاف کھڑا ہوا ہے. دوسرے بات, پورا چینل کھڑا ہو کر اس کے ٹوٹل ویوز ہیں 350 کے 400. The day you will respond them, تو وہ دنیا کی نظر میں, there is no need to respond them. ان کے لیے اس سے بڑی شٹ اپ کال ہو ہی نہیں سکتی جو ان مزدوروں نے ان کو دے دی ہے. بالکل ایسے ہی. ڈونٹ پلے ود اینیونز کرے. آپ کے جواب انہوں نے دے دیا, اللہ کا شکر, الحمدللہ. تو اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ مجھے آج تک ملتا ہے. لائک میں جہاں پر بھی جاتا ہوں تو مجھے مائیں, خواتین, بزرگ خاص طور پہ اس ذہن میں بہت دعا دیتے ہیں. لائک میں ابھی آج بتا دیتا ہوں کہ آج ہی, چونکہ میرے آج اتوار کا دن ہے, تو آج میرے گھر کے کاموں کا دن تھا, تو میں نکلا, وہ میرے ایئر کولر کی خسیں تبدیل ہونی تھی, تو میں ایسے ہی پوچھتا گیا, تو میں نے اب پہلے بندے سے پوچھا تو اس نے بھی مجھے دعائیں دی. جہاں دوسری جگہ پر پہنچے, میں وہ کبھی نہیں گیا تھا, تو both of them quoted that. ماشاءاللہ. تو اور اس کو ہو بھی 2 سال میرے خیال سے, 2-2.5 سال. تو ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, یہ اللہ کا کام تو اسی نے کروایا. الحمدللہ سر, نو ڈاؤٹ. اچھا ایک چیز اور بتائیں, آپ اب اس ٹائم آپ کرتے تھے لاہور کا, ابھی آپ پورے پاکستان کا وہ کر رہے ہیں؟ ابھی پورے پاکستان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ اور گزشتہ سے پیوستہ حکومت نے میڈیا ہاؤسز کے حالات کیے ہیں, اس میں ظاہر فائنینشیل اسٹرینٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جہاں تک ادارے کے بس میں ہو سکتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن while going on in other provinces or other districts,
تو وہ ایک بڑا ریسورس چاہیے ہوتا ہے. تو جب وہاں پر مسائل ہوتے ہیں تو لاہور میں رک جاتے ہیں, تو باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ مکس اینڈ میچ ہے. تو پنجاب کے آپ کے خیال سے کون سے علاقے ہیں ایسے جہاں کرائم ریٹ زیادہ ہے پنجاب کے علاقہ؟ سر ہر علاقے کا نا جرم کی نوعیت. اگر آپ قصور کی بات کریں گے تو قصور میں بچوں کے ساتھ جنسی جرائم ڈومینیٹ کرتے ہیں ود ہیوی ہارٹ. وہ آپ کو زیادہ تعداد میں کہیں نہ کہیں ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا ایک بڑا ڈفرینٹ نوعیت کا جرم ہے. آپ چلے جائیں گجرات اور اس سے دائیں بائیں ملک کا جو اضلاع ہے جیلم تک دینا تک اس بیلٹ پہ, تو یہاں جو جرم ملے گا نا سر وہ بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. یہاں شادی شدہ خواتین بال بچے دار خواتین جو ہیں ان کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز آپ کو بہت زیادہ اور اتنی سنگین سچویشن میں ملیں گے کہ وی کین ناٹ ایون امیجن. دا ریزن بہائنڈ از مجھے بہت غیور لوگ ہیں اس علاقے میں. اگر کسی کو کوئی بات بری لگے تو میں پیشگی آپ کے پلیٹ فارم سے معافی مانگ رہا ہوں, کیونکہ میں ایک گریٹر کاز پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ ریالٹی ہے. جائیں کسی بھی تھانے میں متعلقہ میں آپ کے یہاں پتہ چل جائے گا. سر نوجوان فیوچر بنانے کے چکر میں یہاں نکاح کرتے ہیں, 3-4 دن اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے بعد بیرون ملک چلا گئے. پھر واپسی مہینوں پر نہیں سالوں پر ہوتی ہے. اور وہ جوان سال خاتون جو ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے اور وہ بیچاری پھر پنجابی کہتے ہیں چولہے جوگی رہ جاتے ہیں. لیکن اس کے وہ جو ایموشنز ہوتے ہیں, جو جذبات ہوتے ہیں, اس رشتے میں آنے کے بعد وہ موجود نہیں ہوتے بلکہ زیادہ صحت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایکسٹرا میرٹل افیئرز, روابط. پھر ایک مردوں کی ایک نیگیٹو سائیکی ہے کہ وہ پھر نظر رکھ لیتے ہیں کہ یہ خاتون اکیلی ہے. پھر خاتون کو ظاہر سسرال کے ساتھ رہنا, تو سسرال میں اونچ نیچ بھی ہے, تو پھر وہ اپنا کندھا پیش کرتے ہیں رونے کے لیے. سر عورت ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے سر, اس کی بہت عظمتیں, لیکن اس میں ایک کمزوری ہے سر کہ جو شخص اس کی بات کو پورا سن لے گا نا سر, پورا لائک خاتون نے بات کرنی شروع کی ہے جب تک وہ خاموش نہیں ہوتی, جو شخص اس خاتون کی پوری بات سن لے گا نا وہ خاتون کو جہاں مرضی لے جائے, وہ جو مرضی کر لے, she'll go happy. ریزلٹس کیا ہے, she damn care about that. سر عورت کا یہ ایک پرابلم ہے اور اس پرابلم کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اس پورے ریجن. اور یہ وہاں کا آپ نے جو شہروں کے حوالے سے بات کی, تو میری ایک اسی پلیٹ فارم کے حوالے سے دستبستہ درخواست بھی ہے کہ بھائی اگر شادی کرتے ہو تو اپنی عورت کے ساتھ رہو, اگر عورت کے ساتھ نہیں رہنا تو بھائی شادی کی ضرورت کرو, پھر صبر کرو, جو روزے رکھو, چاہ رہی ہو تو نہیں روزے رکھو نا, جو شرع کہتی ہے ادھر موت پہنی ہے. سر آپ نے 7 دن ایک عورت کے ساتھ رہے, اس کے بعد آپ تر ہو گئے, آپ وہاں مکالہ کر لیں, یہاں عورت اکیلی پڑے گی. سو میری کم بات کو زیادہ سمجھا. بالکل صحیح. باقی لڑائی مار کٹائی جن جن علاقوں میں دہی علاقے ریور بیڈ جو ہے, جن جن شہروں کے ساتھ ریور بیڈ لگتا ہے, لائک راوی کے علاقے جو ہے وہاں دشمنی بہت زیادہ ہے. وہاں پر جانوروں کے حوالے سے کرائم بہت زیادہ ہے, لائک جانور چرانے. اب جانور ایک ایسٹ ہوتا ہے. آپ ہمارے علاقے اکاڑا میں چلے جائیں تو اکاڑا میں اکثر شکایت آپ کو جانوروں کی چوری کی ملے گی. ہاں جانور چوری کا وہاں بہت زیادہ مسئلہ اکاڑا. اور پھر نیلی راوی نسل کی بھینسیں, اچھی نسل کا جانور جو ہے اس کی چوری کا معاملہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا
ایک چیز اور بتائیں، کرائم سے ریلیٹڈ موویز بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پلیز آتے ہیں، آپ کا کوئی فیوریٹ رہا ہو دیکھنے کے لیے، آپ نے کبھی سوچا ہو کہ ہاں؟ اچھا میں نا آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، while talking about movies, while talking about dramas, مجھے یہ زیادہ تر یاد اتنی دیر ہی رہتے ہیں جب تک میں کوئی اور نہیں دیکھ لیتا. اچھا، تو میرا سین یہ میرے ذہن کے پردے پہ رکتے تب تک نہیں. یاد رہتا ہے جب تک میں دیکھ رہا ہوں. نہ وہی نا، اس کے بعد یہ میرے ذہن کے پردے سے even کوئی آپ گاڑی میں میوزک سن رہے ہیں تو یہ بھی سنتے ہوئے یاد رہتے ہیں. اگر آپ تھوڑی دیر بعد وہ کوئی لیرکس مائنڈ میں بیٹھ جائے تو اور بات، ادروائز یہ میرے ذہن کے پردے پر بہت مختصر ٹائم کے لیے ہوتے ہیں تو میں کچھ بھی کوٹ نہیں کر سکتا. اچھا صحیح. اچھا بھائی ایک چیز اور مجھے بتائیں، آپ نے کوئی کرائم سین وغیرہ کچھ آپ لوگ جس طریقے سے رپورٹنگ کرتے ہیں ساری، بہت سی دنیا ایسی بھی ہوتی ہے جو اس کو دیکھ کے اور اس کے ذہن میں آتا ہے اچھا یہ کام تو ایسے بھی ہو سکتا تھا. ایسے بھی کیسز بھی ہیں کہ آپ نے ایک رپورٹ کیا ہوا ہے، پروگرام کیا ہوا ہے، بعد میں پتہ چلا جی فلانی جگہ پہ بھی اسی پروگرام کو دیکھ کے ایک اور بندے نے بھی وہی کام کر دیا. اچھا یہ نا یہ پروگرام سے زیادہ یہ ناول سے معاملہ شروع ہوا تھا، یہ رپورٹ ہونا شروع ہوا تھا، پھر اندر کی پب جی کے تذکرے بھی آنے شروع ہو گئے. سو میں نے باقاعدہ میں نے اپنا ایم فل فریز کروا دیا تھا. جو میرا اس میں ریسرچ ورک تھا اٹ واز اباؤٹ ری انیکٹمنٹ شوز، امپیکٹ آف ری انیکٹمنٹ شوز آن ہیومن مائنڈ. تو امپیکٹ تو بالکل ہے، اس میں بالکل بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لائک جیسے ایک پازیٹیو چیز کو دیکھ کر لوگ اس کے حوالے سے سیکھتے ہیں تو نیگیٹو چیز بھی بالکل سیکھتے ہیں. یہ ریالٹی ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا چلیں اب ہم آپ کا بہت ڈھیر سارا، آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کا، وقت دیا ہمیں. آخری سوال اور پھر انشاءاللہ اجازت چاہیں گے. آنے والی جنریشن جو ہے ہماری، دیکھتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ پسند کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سائڈ پہ آنا چاہتے ہیں، وہ یہ آپ کی والی لیڈ لینا چاہتے ہیں، کیا آپ ان کے لیے کہیں گے؟ کوئی دو الفاظ ان کے لیے بھی کہہ دیں. سادہ سی بات کہ جو ذمہ داری آج آپ کی ہے اس کو احسن طریقے سے نبھائیں. اف یو آر اے اسٹوڈنٹ تو اپنی توجہ اپنی تعلیم پر دیں because that matters. if you are mother تو اپنے بچوں کے براٹ اپ پہ اپنے گھر کو اپنے خامند کا قلعہ بنانے پر توجہ دیں. if you are a father تو اپنے بچوں، اپنے خاندان، قبیلے، اپنی بیوی، یہ سب آپ کے ذمہ دار ہیں، ان کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں. if you are a public servant تو consider yourself a public servant, not a boss. ہاں تو because you are not a boss, you are a public servant. تو if you are a politician تو بھائی جو ذمہ دار، ہمارا پرابلم سر یہ ہے کہ I want کہ میں آپ کے حصے کے سب کام کروں، میرے حصے کے کام چل پڑے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے حصے کے کریں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کے حصے کے کریں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سب کے، ہمیں اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. تو اگر ہم نے یہ کر لیا، ہر سو روشن ہوگا، جگمگائے گا، برکتیں آئیں گی، رحمتیں ہوں گی، لیکن یہ کرنے سے ہوگا، باتوں سے نہیں. بالکل ایسے ہی. صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، شکریہ آپ پروگرام کا. میں آنے کا. عافیت ہو. یہ ویورز امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. آپ لوگوں سے ریکویسٹ اگین وہی، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ اس قسم کی عظیم ہستیاں ہمارے ساتھ. نہ سر، آپ بھائی ہمارے بالکل بالکل سر. اللہ آپ کی پلیٹ فارم میں برکت دیں اور یہاں سے ہر سو خیر جائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.